بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت اسلامی کا سلسلہ نشست وار چل رہا ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم 1957 کی مروردات بیان کر چکے ہیں، ماچھی گوشت کے اجتماع ارکان پر بات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور 1962 تک یہ مارشل لا قائم رہا، اور اس کے نتیجے میں ملک کی سیاسی جماعتوں پر پابندی تھی، اور اس پابندی کا شکار جماعت اسلامی بھی تھی۔ لہذا جماعت اسلامی کی کوئی اجتماعی سرگرمی اس دوران وہ عمل میں نہ آ سکی۔ البتہ اس جماعت اسلامی کے جو ارکان و کارکنان تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر دعوت، تربیت اور اصلاح کے کاموں میں مشغول تھے۔ سید ابوالعلا مودودی اپنی ذاتی حیثیت میں تصنیف و تالیف کا کام کر رہے تھے، لیکن مجموعی طور پر جماعت اسلامی پر بین تھا۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو تاریخی تسلسل میں آگے بڑھانے سے پہلے رک کر ذرا ان مشاہدات کا بھی تذکرہ کروں جو مولانا مودودی کے رفیق خاص میاں طفیل محمد صاحب نے قلم بند کی اور ریکارڈ کروائیں، اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، جو ان کی مشاہدات کے نام سے یہ کتاب موجود ہے۔ ادارہ معارف اسلامی نے اس کو شائع کیا۔ میاں طفیل محمد صاحب پنجاب کی ریاست کے کپورتھلا کے رہنے والے تھے، اور مسلمان زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے گھر والوں نے بڑی چاہت سے، بڑے چاؤ سے ان کو پڑھایا لکھایا، اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BSc کا امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ پھر اپنے والد صاحب اور گھر والوں کی خواہش پر انہوں نے پنجاب لاء کالج سے لاء میں گریجویشن کی، اور ریاست کے پہلے مسلمان وکیل کے طور پر ان کا تعارف ریاست میں ہو گیا، اور یہ امکان تھا کہ ریاست کپورتھلا سے وہ پہلے مسلمان جج بھی بن جائیں گے۔ لیکن اس دوران ان کا تعارف مولانا سید ابوالعلا مودودی سے ہوا، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی کی دعوت پر اگست 1941 میں وہ جماعت اسلامی کے تاسیسی اجتماع میں شریک ہوئے، اور پھر اس تحریک کے راہی بن گئے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور انہوں نے پھر جو اس تحریک کے لیے قربانی دی ہے اور عزم اور استقلال کی جو مثال قائم کی ہے، وہ شاید جماعت اسلامی میں کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ وہ ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ تو جو لوگ تاریخ جماعت اسلامی سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کتاب مشاہدات یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس کتاب میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک لش پش زندگی اور ایک 5 سٹار زندگی کو چھوڑ کر ایک فخر والی زندگی اختیار کی، اور ایک ایسی زندگی اختیار کی، اور خالص دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اسلامی تحریک کے لیے انہوں نے لائف سٹائل کی قربانی دی، اور فخر اختیار کر کے دنیاوی روزگار کو اور دنیا کے عیش اور آرام کو اور جاہ اور منصب کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کو اسلامی تحریک کے لیے وقف کر دیا۔ اور پہلے دن جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا، اور پہلے دن رکنیت کا جو انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے لیے جو عزم اور ارادہ ظاہر کیا، اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور اس حال میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اسی کتاب میں وہ ہمیں ان تمام حالات کا بتاتے ہیں کہ جس میں جماعت اسلامی نے اور سید ابوالعلا مودودی نے قیام پاکستان سے پہلے پٹھان کوٹ کے اندر اور پھر لاہور کے اندر جماعت اسلامی کے کام کو منظم کیا۔ 1944 میں میاں صاحب جماعت اسلامی کے پہلے سیکریٹری جنرل یعنی قیم بنے، اور اس کے بعد مسلسل پھر وہ جماعت کی تنظیم سے وابستہ رہے، اور اس کے لیے پھر قید و بند کی صعوبتیں بھی انہوں نے برداشت کی، اس کے لیے پھر انہوں نے گھر سے نکلنا بھی برداشت کیا، کاروبار میں نقصان بھی برداشت کیا، اور ہر قسم کی قربانی کو انہوں نے بے دریغ قبول کیا، اور عزیمت کے اس راستے پر چلتے رہے۔ اسی کتاب مشاہدات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہی پاکستان بنا تو سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں افتخار ممدوٹ سے ملاقات کی، اور انہیں 2 امور کی طرف توجہ دلائی۔ پہلی بات تو یہ ان سے کی
کہ اس وقت مہاجرین کا ایک پورا ریلا آیا ہوا ہے اور جماعت اسلامی اس میں حکومت کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن میاں افتخار ممدوٹ نے بہت سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ دوسری بات جو اسی موقع پر سید ابوالعالی مودودی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہی، وہ یہ کہ میرا پیغام قائد اعظم کو پہنچا دیں، لیاقت علی خان صاحب کو پہنچا دیں کہ یہ موقع ہے کشمیر پر کوئی کارروائی کرنے کا اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا، اس لیے کہ انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ ملی بھگت کر کے پنجاب کے جو ضلع گرداسپور ہے اس کو اسی نیت سے ہندوستان میں شامل کیا ہے کہ کشمیر تک بھارت کو ایکسیس دی جائے۔ تو اس سازش کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے، لیکن میاں افتخار ممدوٹ نے سید ابوالعالی مودودی کو کہا کہ مولوی صاحب ہم اپنا کام بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ گویا انہوں نے سید ابوالعالی مودودی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اور ان کو دھتکار دیا اور سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے مسلم لیگی یہ انتہائی نااہل ثابت ہوئے، کرپٹ ثابت ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا عملاً، اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کے مفاد کے حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ دوسری طرف جب جماعت اسلامی کے 600-700 کارکنان انہوں نے مہاجرین کے کیمپوں کا از خود چارج سنبھال لیا اور وہاں پر صفائی کا کام کرنا شروع کر دیا، وہاں پر صحت اور طبی سہولیات فراہم کرنی شروع کر دیں، وہاں پر راشن پہنچانا شروع کر دیا، وہاں کی لاشوں کی تدفین کرنی شروع کر دی، تو اس کے 1 ماہ بعد اسی پنجاب حکومت نے ایک حکم کے ذریعے جماعت اسلامی کو اس کام سے روک دیا۔ گویا پہلے دن سے مسلم لیگ کی یہ وڈیرے جاگیردار، ان کے دل میں جماعت اسلامی کی مخاصمت تھی، یہ جماعت اسلامی کو اپنا حریف سمجھتے تھے اور جماعت اسلامی کو میدان میں نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، اور یہی مخاصمت اور یہی یعنی ان کے دل کا وہ جو بغض ہے اور حسد ہے، یہ پھر بہت آگے تک چلتا رہا، اور اس مسلم لیگ کے بطن سے پھر کنونشنل لیگ بھی پیدا ہوئی اور کئی اور مسلم لیگیں بھی پیدا ہوئیں، اور انہی وڈیروں جاگیرداروں نے پاکستان کو مل بانٹ کر کھانے کا پروگرام بنایا اور ہمیشہ جماعت اسلامی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے رہے، جماعت اسلامی کو غلط سمجھتے رہے، اور لوگوں کو کے ذہنوں میں جماعت اسلامی کے خلاف ایک زہر بھرتے رہے۔ تو یہ ساری کہانی ہمیں اس مشاہدات سے معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی، اور اس کے مقابلے میں اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے کیا وتیرہ اختیار کیا۔ اسی کتاب مشاہدات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے مٹھی بھر ارکان کے ذریعے اس ملک میں بالکل شروع میں 1947 میں مطالبہ نظام اسلامی کا جو ہے وہ ایک پیغام اور ایک مطالبہ اٹھایا، اور اس کو پاکستان کے گلی کوچے تک پہنچایا، اور پاکستان کے حکمرانوں کو اس پر مجبور کیا کہ 1949 میں مارچ 1949 میں پاکستان کی اسمبلی قرارداد مقاصد منظور کر کے پاکستان کو عملاً ایک اسلامی ریاست ڈکلیئر کر دے۔ اس کے بعد پاکستان کے اسلامی دستور کے لیے جماعت اسلامی نے مستقل کوششیں کی۔ پھر اسی مشاہدات سے ہمیں ایک اور اچھی بات، یعنی ایک اور انٹرسٹنگ بات پتہ چلی کہ جب اس وقت کے یعنی 1956 میں جب اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے قانون یہ 1952-53 کی بات ہے کہ جب اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا، تو اس کے خلاف جو اس وقت کے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین، ان کے ساتھ میاں طفیل محمد صاحب لاہور سے کراچی پہنچے۔ اس وقت وہ جماعت اسلامی کے قیم جنرل سیکرٹری تھے، اور ان سے کہا کہ مولوی صاحب آپ غلام محمد کے اس اقدام یعنی اسمبلی توڑنے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے 5000 روپے فیس ارینج کر کے دی میاں طفیل محمد صاحب کی ذریعے، اور مولوی تمیز الدین صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس کر کے گورنر جنرل غلام محمد کے اس اقدام کو چیلنج کیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو غلط اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے پاکستان کی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ فیڈرل کورٹ میں چلی گئی اس اپیل میں اس فیصلے کے خلاف۔ اب پھر مولوی تمیز الدین صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس وقت کے جو مشہور مسلم لیگی ہیں ابراہیم اسماعیل چندری گر،
وہ وکیل تھے، وہ مسلم لیگی تھے، اور بعد میں وہ شاہد پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، لیکن انہوں نے مولوی تمیز الدین صاحب کو صاف انکار کر دیا کہ میں بغیر فیس کے آپ کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، حالانکہ وہ پاکستان کا مقدمہ تھا۔ اس کے بعد مولانا میاں طفیل محمد صاحب نے جماعت اسلامی کے ذریعے 5,000 روپے مزید ان کو ارینج کر کے دیے، اور ان کو ان کی فیس ادا کی گئی، اور انہوں نے وہ مقدمہ لڑا۔ جسٹس منیر اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل غلام محمد کے اقدام کو جائز قرار دے دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس ملک کے لیے بہت شروع میں، جب اس کے پاس وسائل بالکل نہیں تھے، افرادی قوت بالکل نہیں تھی، وہ کام کیا جو پاکستان کے صحیح سچے محب وطن فرد کو، ایک جماعت کو کرنا چاہیے، اور جو نام نہاد پاکستان کی خالق جماعت تھی مسلم لیگ، اس کے کرتا دھرتا اور اس کے لیڈرز وہ لوٹنے میں مصروف تھے، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، وہ عارضی اقتدار حاصل کرنے میں مصروف تھے۔